سجادہ نشین بابا فرید حضرت دیوان مودود مسعود چشتی کے فرزند انجمن جناب احمد مسعود چشتی صاحب تشریف لائے، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب کمال فرید صاحب سے ناظم کوٹ مٹھن شریف کہ وہ مقالہ کے لیے تشریف لائیں گے۔ جناب کمال فرید صاحب ناظم کوٹ مٹھن شریف۔ تیری دھرتی کا باسی ہوں، تیری دھرتی کا باسی ہوں، یہی پہچان ہے میری، یہ نسبت میرے حق میں قابل توقیر ہے خواجہ، تیرے درس سخاوت نے دیا یہ سب ہے مجھ کو کہ دل کی سلطنت بھی قابل توقیر ہے خواجہ۔ قابل سادہ احترام محترم جناب صدر مجلس، جناب مہمان خصوصی، انتہائی قابل احترام مشائخ حضرات، اور آج کی اس پرکیف تصوف بھری عظیم الشان مجلس میں اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات، قابل پیروی قابل تقدیر ہمارے مرشد حضرات اور میرے بھائیوں ساتھیوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ موضوع تصوف اس قدر ثقیل، مجھ جیسے طوطا عقل کم عقل جاہل شخص کے لیے اس قدر ثقیل کہ میں یہاں لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتا۔ حکم ہوا حضور قبلہ خواجہ قطب الدین صاحب کی جانب سے کہ میں یہاں حاضری کے لیے حاضر ہوں، تو اس موقع پر چند پوائنٹس میں نے اپنے ذہن میں ڈالتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قلم سے تحریر کی۔ گزارش ہے، مجھ جیسا کم عقل تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ درویشوں کے در کے کالے ٹوچے کتے کسی شہنشاہ کے در پر بدے سفید حافظ سے لاکھ درجے بہتر اور باعث تقریر ہیں۔ ہم تو اتنا ہی جانتے تھے، ہمیں تو مختلف کتابوں میں، کبھی الگ ندوی میں، کبھی علی پور کے علی میں، کبھی شہاب نامے میں، اور کبھی کسی فلاسفر کے فلسفے میں ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ تصوف ایک ایسی شے ہے کہ جب اس ڈگر پہ کوئی انسان چلتا ہے وہ اپنی منشا، اپنی رضا، اپنی ذات، اپنی خودی اور اپنی ذات کی تمام صفات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ایسی ذات کے پیروی کے، اس کے نقش پا پر، اس کے نقش پا کی پہن پر چلتا ہے کہ اس کا بد نظر صرف ایک ہی چیز کرتی ہے، تحفظ کرتی ہے اور پل صراط سے گزارتے ہوئے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں پر آقا یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ یہ میرے وہ محبوب لوگ تھے، یہ میرے وہ محبوب اولیاء تھے، یہ میرے محبوب ولی تھے جن کو میں نے منتخب کیا تھا، آقا انعامات نے منتخب کیا تھا اس حکومت کی، اس لوگوں کی، اس مخلوق کی خدمت کے لیے اور ان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے۔ یہ تو اولیاء کرام ہیں، یہ تو درویش ہیں، یہ تو ولی کامل ہیں جن کو چن لیا گیا ہمیں دریا کے اس پار لے جانے کے لیے، اور کس خوبصورتی سے یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب مشاہد کانفرنس کی بات پر مجھے حکم ملا کہ میں یہاں حاضری کے لیے حاضر ہوں، تو پھر میں جناب یہ کیسے کہوں کہ آج کیسے کرنا کروں حضرت محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہوں نے اپنی 18 سال کی غالب العمر میں 2 سال کی رفاقت جو ہے حضور فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ سے گزاری، اور جاتے ہوئے حضور فرید پاک نے ان کا ہاتھ اپنے فرزند حضرت قبلہ ناظر کریم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ دیکھو میں اسے آپ کے سونپ کے جا رہا ہوں، آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس کو کامل بنا دینا، اس کو مکمل انسان بنا دینا اور اس کو اس مقام پہ پہنچا دینا کہ اس کی تصحیح ہو جائے۔ اب دیکھیں تصوف کی بات کرتے ہیں، مجھ جیسا ادنا جاہل آدمی کیا تصوف کی بات کرے گا کہ دیکھیں اساں نال ساون علیہ سوت کہنا، اساں نال ساون علیہ سوکت کہنا،
وہ کول اگلے پلے سو کے کہنا تو ساری سدیجاں تے در بلی جاں اسی کو پکڑ کر ہاتھ ملے سو کے کہنا مہدیاں نگاہیں بھلے سو کے کہنا وہ رسل قربانی وجہ سو کے کہنا سبا کول پچھن تے پیرے کو آکھیں یہ بلبل خود گل بڑے سو کے کہنا. کس قدر خوبصورت بات آپ نے مسلم میں کہ سبا کول پچھن تے پیرے کو آکھیں یہ بلبل خود گل بڑے سو کے کہنا. جب تک حضرت خواجہ محمد زیاد فقی صاحب نے تصور کر لیا کہ جب تک باغ چمن فرید میں ان کی حیثیت صرف ایک بلبل کی ہے اس وقت وہ ادھورے ہیں, وہ چہکتے رہیں گے, وہ مہک کو محسوس کرتے رہیں گے, وہ چمن کی مختلف دالیوں پر بیٹھتے رہیں گے, وہ چمن میں آنے جانے والے لوگوں کو کسی مقام پر وہ پہنچاتے رہیں گے. لیکن جناب ان کی تکمیل کس وقت ہوگی جو حکم پیر و مرشد نے دیا اپنے فضل کو کہ میں آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں اس کی حفاظت کرنا, تو اس کی تکمیل اس وقت ہوگی جب وہ پھول بنیں گے, جب وہ اپنی مہک سے دوسروں کو اس وقت بھی خوشبو پہنچائیں گے جب خوشبو لینے والے ان کو اپنے پاؤں کے تلے روک دیں گے. تو اس ہر مٹلے کے مقام پر پہنچنے کے لیے, اپنی تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے اور آقا کی زیارت کو پانے کے لیے کتنے بے قرار تھے محمد زیاد فقی کہ انہوں نے کہا کہ جناب سبا کو چھنتے پیرے کو آکھی بلبل خود گل بڑے سو کے کہتا. میرے محترم سامعین گرامی, مشاہد حضرات, میں کچھ مختصر گزارشات پیش کروں گا کہ ہمیں مقام تصوف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو میری نگاہ میں آتی ہے کہ ہمیں ایک عالم, ایک ملا اور ایک مشائخ میں, ایک پیر کامل میں, ایک ولی میں فرق ظاہر کرنا ہوگا. تو یہ فرق میں کیسے ظاہر کرتا ہوں؟ میری نگاہ میں ایک ملا جو ہے وہ عالم ضرور ہے, وہ انسان کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے ضابطہ حیات ہاتھ پہ تھما دیتا ہے, انسان اس پر عمل کرے نہ کرے اس سے ملا کو کوئی غرض نہیں. ملا عام انسان کو خوف دلاتا ہے اللہ کے قہر کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف کی صورت میں پیش کرتا ہے, اللہ کے تکبر کو بیان کرتا ہے, اللہ کے متکبر ہونے کو بیان کرتا ہے, اللہ کو قہار بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن جب ہم ایک مرشد کی طرف آتے ہیں کیسے دیتا ہے اس مخلوق کے دلوں میں وہ اپنے جناب اپنے تصور سے وہ جھاڑو دیتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر موجود خفیہ خانہ اور اس خفیہ خانے کے پیچھے ایک اور خفیہ خانہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رہتی ہے, جس میں آقا نامدار کی ذات کی محبت ہوتی ہے, اس کو یہ پیر اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر اس قدر صاف ستھرا اور کریم بنا دیتا ہے کہ ہم اس خانے تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اور اس خانے سے جب ہماری پرواز ہوتی ہے تو جناب کبھی ہم خواجہ فرید بن کے اٹھتے ہیں اور کبھی محمد زیاد فریدی کی شکل میں ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ محمد اکیلے گزر گئی, عہد نال آمد ملیندے گزر گئی, محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, ڈاڑھے علیسو مذاہب کے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے, محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, کہ ڈاڑھے علیسو عمل جب کرے تو عمل جب کھیتا بچا کوئی نہیں سکتا, شریعت طریقت حقیقت ہے, اس سے سوائے معرفت میں ساتھ ہو نہیں سکتا. لہذا میری گزارش ہے کہ تصوف کا اصول صرف دین کامل ہے, صرف ولی کامل ہے, صرف آقا نامدار ذات کو پہنچنے تک مجھے رستہ ہے. رستے کو میرے بھراؤ اسا اگر پکڑ دیتا اسا ہی رات کے کول پہ ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی تقریر ختم کرنے ہوئے میرا سنیسا کہ مجھے پتا میں آجا صاحب خدمت جیسے صاحب سارے سدادہ رسول کو تنسیح فرمائے کہ مجھے خبر تھی کہ آپ آشکنا جلاؤ گے, مجھے خبر تھی کہ آپ آشکنا جلاؤ گے, میں اس لیے بھی تو چونچ بھر کر آیا تھا, تیرے جمال حسن کو دیکھا تمہیں خیال آیا, ارے نہیں